اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم آپ کو کہتے تھے السلام علیکم، تو آقا جواب دے دیا کرتے تھے وعلیکم السلام نماز کے اندر، نماز میں یا دعا میں۔ یہ جو آسمان کی طرف دیکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں وہ کام جو نماز میں جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، اس حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہ آپ نماز میں ہوتے تھے ہم سلام کیا کرتے تھے، یعنی ابتدا میں شروع میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم آپ کو کہتے تھے السلام علیکم، تو آقا جواب دے دیا کرتے تھے وعلیکم السلام نماز کے اندر ابتدا میں۔ لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے، یعنی جب ہم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور درمیان میں کئی سال گزر گئے، اور ہجرت حبشہ سے جب ہم واپس آئے اور واپس آنے کے بعد وہ جو پہلے روٹین تھی کہ ہم سلام کرتے تھے حضور جواب دیتے تھے، ہم نے اس روٹین کے مطابق حضور کو سلام کیا، حضور نماز میں تھے تو آقا نامدار نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کو پہلے نماز میں سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، تو اب آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، پہلے اللہ نے اجازت دے رکھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے نماز میں اس طرح کی گفتگو سے منع کر دیا ہے۔ نماز تو صرف تسبیح کا، تکبیر کا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور قرآن مجید کی تلاوت کا نام ہے، اور نماز نام ہے اللہ کی جانب کامل رجوع کرنے کا، اپنی بندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ڈوب جانے کا، تو اس میں دنیا کا تعلق اور لوگوں کے ساتھ سلام دعا جائز نہیں ہے۔ یہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا۔ حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سجدہ کی جگہ کی مٹی برابر کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں مسجدوں میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، کنکریاں بھی پڑی ہوتی تھی، اس پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ تو بعض اوقات مٹی کو ہٹانے کے لیے یا مٹی کو سیدھا کرنے کے لیے یا کنکری کو ہٹانے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ کو صحیح برابر کر کے پھر سجدہ کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا نماز میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جائے نماز ہے، ہوا سے آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی تو ہم اس کو سیدھا کریں یا نہ کریں، یا یوں سمجھ لیں بعض اوقات نماز میں ٹوپی لوگوں کی گر جاتی ہے، اب ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے۔ یہ معاملات سارے اس حدیث پاک سے ہمیں نظر آئیں گے۔ سرکار سے جب پوچھا گیا کہ وہ مٹی کو برابر کرے یا نہ کرے نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے، فرمایا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار کر لو، بار بار نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک بار عمل قلیل ہے۔ مثلا اگر آگے کوئی چیز پڑی تھی، آج بھی آگے کوئی چھوٹا سا کیڑا پھر رہا ہے، مکوڑا پھر رہا ہے، ہم نے سجدے میں جانا ہے تو انسان کی طبیعت پریشان ہے کہ میں کیا کروں گا سجدے میں، وہ ایک دفعہ ہاتھ سے اس کو اس طرح کر دے، بار بار اس طرح نہ کرے۔ اگر بار بار کرے گا تو وہ عمل کثیر بن کر نماز کو توڑنے کا باعث بن جائے گا۔ ایک بار اگر آپ نے اپنی جائے نماز کو سیدھا کر دیا یا ٹوپی اٹھا کے سر پر بھی رکھ دی تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز عمل قلیل کی وجہ سے ہو جائے گی، بار بار کرنے سے نماز کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ غور فرمائیے گا، نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور اس کی آنکھیں دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے سر کا پھر جانا، ایک ہوتا ہے سینے کا پھر جانا،
اگر سینہ خانہ کعبہ سے پھر جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، پھر تو نماز ختم ہو گئی، اور اگر انسان کا سر ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے، مکروہ کر دے گا نماز کو۔ آنکھوں کا جو گھمانا ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح نماز کی جو توجہ ہے، دیکھیے نماز نام ہے خشوع کا، نماز نام ہے توجہ کا خدا کی بارگاہ میں، اس توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ جب تم حالت قیام میں ہو تو سجدہ گاہ پہ نظر رکھو، تو سجدہ گاہ پہ نظر رکھنا حضور کی سنت ہے۔ جب انسان نگاہیں ہٹا کے دائیں بائیں دیکھے گا تو اس سے اس کا دھیان نماز والی جو انہماک ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ سر کو دائیں بائیں کرنا مکروہ ہے، اور سینہ ہٹ جائے تو نماز ہی ختم ہو جایا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے نماز میں یا دعا میں آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھانے سے باز آ جائیں۔ اب ایک اور بات ہے، بندہ کھڑا ہے اور ایسے سر اٹھا کے اوپر دیکھتا ہے، یا دعا مانگ رہا ہے اور ایسے اوپر دیکھ رہا ہے، تو فرمایا نماز میں یا دعا میں یہ جو آسمان کی طرف دیکھنا ہے لوگ اس سے باز آ جائیں، ایسا نہ ہو اللہ ان کی آنکھیں ہی اچک لے، اس سے باز آ جائیں لوگ۔ یہ روح نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں تو دھیان اللہ کی جانب ہونا چاہیے، نہ کہ آسمان کی طرف دیکھنا، یہ روح دعا کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا لوگ اس سے باز آ جائیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو ہی اچک لے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو حتی الامکان اسے پی جائے، بے شک جمائی کے ذریعے شیطان بندے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جمائی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا معدہ پر ہوتا ہے، بعضوں کا زیادہ کھایا ہوا ہے، بدن بوجھل ہے، سست ہے، اور نیند کا اوپر غلبہ ہو رہا ہے تو انسان سانس لیتے ہوئے منہ کھول لیتا ہے، اس کو جمائی لینا کہتے ہیں۔ اس جمائی لینے کو ناپسندیدہ کہا گیا، یہ شیطان کی طرف سے کہا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذوق و شوق کا ہونا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر محبت کا، چاہت کا، اور انسان فریش ہو، تازہ ہو، یہ تقاضا ہے اس کا۔ اس میں انسان ڈھیلا ڈھالا ہو کر منہ کھول رہا ہے اور دائیں بائیں اس کی طبیعت کسبکا رہی ہے، میں یہ شیطان کا حصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اسے جمائی آئے دو طریقے سے روکے، یا تو اپنا نچلا ہونٹ منہ سے تھام لے اپنے دانتوں سے اور منہ کو نہ کھلنے دے، یا اگر مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اپنا جو بایاں ہاتھ ہے اس سے اپنے منہ کو چھپا لے۔ اگر زیادہ دباؤ ہے اور منہ انسان قابو میں نہیں آ رہا تو پھر اپنا ہاتھ آگے رکھ لے تاکہ اس کا کھلا ہوا منہ نظر نہ آئے۔ جب انسان کھلے ہوئے منہ سے جمائی لیتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے شیطان ہنس پڑتا ہے ہمیں دیکھ کر، ہماری سستی کو دیکھ کر اور ہمارے کاہلی کو دیکھ کر شیطان ہنس پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج کے درس کی آخری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک نمودار ہوا۔ سرکار رات کو نماز میں تھے، صلاۃ اللیل ہوگی یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو سرکار نے صبح صحابہ کرام کو بتایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک نمودار ہوا، اور وہ کیوں آیا؟ تاکہ میری نماز خراب کرے۔ شیطان جن تھا، افریت من الجن، جس طرح قرآن میں آتا ہے حضرت سلیمان کے دربار میں افریت من الجن تھا جس نے کہا تھا کہ میں تخت بلقیس لے کر آتا ہوں، اسی طرح کا ایک بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا جن تھا۔ فرماتے ہیں آقا اچانک میرے سامنے آ گیا نماز میں اور میری نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر دسترس دی، طاقت دی، اور میں نے اس جن کو پکڑ لیا۔ سرکار فرماتے میں نے اس جن کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں
میرے دل میں آیا کہ اسے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ لوگ دیکھیں اور بچے مدینے کے دیکھیں کہ ہم نے جن کو گرفتار کر کے باندھ دیا ہے، مگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اور اللہ نے اس دعا کے بدلے میں ان کو پرندوں پر بھی حکومت دی، جنات پر بھی حکومت دی، ہواؤں پر بھی حکومت دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ شان ہمارے آقا کو بھی دی ہوئی تھی، مگر چونکہ حضرت سلیمان کی دعا کی لاج رکھنا تھی کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ہو، تو حضور اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا اپنے اس اختیار کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کی قبولیت کے خلاف نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے باندھا نہیں اس کو، میں باندھ دیتا تو تم لوگ صبح اس کو دیکھتے اس جن کو کہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا، اور جب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ناکام اور نامراد ہو کر وہاں سے نکل گیا اور بھاگ گیا۔ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی قدرت عطا فرمائی ہے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زیادہ کام لینا، جس طرح سلیمان علیہ السلام انہیں سمندروں میں بھیج دیتے تھے بھی غوطے لگا کے فلاں موتی نکال کے لے کے آؤ، سلیمان علیہ السلام ان سے تعمیرات کروایا کرتے تھے، یہ کام ہمارے آقا نے نہیں کروائے۔ حضرت سلیمان کی اس دعا کی پیش نظر جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کی تھی، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔